جی پیارا رمضان میں وقت ہوا ہے پیارا وظیفہ کا، اور مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ تمام لوگ جو کہ کالز پر ہمارے ساتھ نہیں آ پاتے ہیں، جن کی کالز نہیں ملتی ہیں کیونکہ بہت ساری کالز ہوتی ہیں اور آپ کو موقع نہیں ملتا ہے، تو وہ ہمارے پاس جو واٹس ایپ نمبر دکھایا جا رہا ہے ہماری اسکرینز پر، اس پر آپ اپنے مسائل بھیج سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے میسیجز ہم مولانا صاحب تک پہنچائیں گے اور آپ کو ان کا حل بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ خیریت بتائیے سے آپ ہیں؟ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ آج آپ کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، چینج لگ رہے ہیں، بڑا اچھے لگ رہے ہیں، بڑا بہت شکریہ۔ ایسا لگ رہا ہے میں سعودی عرب میں گھوم رہی ہوں اس وقت آپ آپ کو دیکھ کے۔ کا حسن زن ہے، آپ کا حسن نظر ہے۔ اچھا، آج جو ہے ہمارا ٹاپک انصاف کا ٹاپک تھا، اور ہم نے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی امجد صابری صاحب کو آج خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس دن وہ شہید ہوئے تھے اور بڑی بے دردی سے ان کا قتل کیا گیا تھا، اور آج تک ان کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے نہیں گئے، کچھ پتہ نہیں چلا یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اتنا بڑا نام پوری دنیا جس کے آواز کی جو ہے وہ دل دادا تھی، وہ ہمارے یہاں سے ہمارے پاس سے چلے گئے، اور اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی آئے گا، مجھے یقین بے ہے۔ شک۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جویریہ میری بہن، پاکستان نے جن گواہر اور جواہر اور ہیروں کو جنم دیا ہے، ایسی دھرتی پوری کائنات میں نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ پاک اپنی دین کے لیے یا وطن کے لیے یا انسانیت کی خدمت کے لیے قبول کر لیتا ہے، تو انہیں شرف سعادت اس طرح سے حاصل ہوتی ہے کہ اپنی قوم میں وہ جانا پہچانا جاتا ہے، صحیح، اپنی قوم میں مانا جاتا ہے۔ بے شک، تو اس کی زندگی صرف اپنی حد تک نہیں رہتی، اس کی زندگی ملک کے لیے رہتی ہے، انسانیت کے لیے رہتی ہے اور دین کے لیے رہتی ہے۔ تو حضرت علی کا فرمان ہے کہ جہاں قتل ہو اور پھر مقتول کا قاتل ہی پہچانا نہ جائے اور کہیں اس کا سراغ نہ ملے، تو پھر ریاست اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کسی بھی نظام کو مستحکم کرتا ہے۔ تو یہ جو عدل ہے اور انصاف، ہم دونوں کو اکٹھا لیتے ہیں، حالانکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ عدل الگ چیز ہے، انصاف الگ چیز ہے۔ تو جس بے دردی کے ساتھ، جس ظلم اور بربریت کے ساتھ، اور پھر ہمارے ہاں مس کانسیپٹ اتنا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے کہ کسی کے بارے میں بھی کچھ سنا اور ہم نے رائے قائم کر دی، کسی کے بارے میں بھی کچھ سنا، جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کچھ سنا تو رائے قائم کر لی، اور اچھے خاصے لوگ ان کے دشمن بن گئے، جان کے دشمن بن گئے۔ اسی طرح امجد صابری صاحب، اسی طرح ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، اور اسی طرح جو بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس ملک کی، تو انہیں ملک کے لوگوں سے ہی یہ جو انٹرنیشنل لابی ہے، وہ پھر ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے باہر سے لوگ نہیں بھیجتے، وہ اندر سے ہی لوگوں کو لوگوں کے دشمن بنا دیتے ہیں۔ بھائی سے بھائی کو مروایا جا رہا ہے، بیٹے سے والد کو مروایا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹ سے ٹیچر کو مروایا جا رہا ہے، پڑوسی سے پڑوسی کو، سندھی پٹھان بلوچ مہاجر اس نام پہ لڑوایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو پھر وہ مسلک کی آگ، پھر لسانیت کی آگ، تو لہٰذا جہاں عدل ہوگا نا، عدل انصاف، وہاں کفر ہوگا۔ حضرت علی کا فرمان ہے نا کہ حکومتیں تو کفر سے چل جاتی ہیں لیکن ظلم سے نہیں چلتی۔ دیکھیں، ایک نظام ہوتا ہے، اس کو عدل کہتے ہیں، اس کے اندر کام کرنا ہوتا ہے۔ پتہ ہے کہ جھوٹ کی یہ سزا ہے، دھوکے کی یہ سزا ہے، فراڈ کی یہ سزا ہے، قتل کی یہ سزا ہے، سازش کی یہ، جہاں سازشیں ہی سازشیں ہوں اور کسی بھی طرح سے اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی نظام نہ ہو، تو عدل کہتے ہیں اور انصاف کہتے ہیں۔ انصاف کہتے ہیں نصف کو آپ برابری کریں، مطلب اب ایک سوٹ ہے وہ 4 میٹر کا بنتا ہے، اور ایک تھوڑا سا قد قامت ہے تو ان کو 4 میٹر کا نہیں آئے گا، اب آپ نے دونوں کو دیے کہ یہ سوٹ لے لیں۔ اب یہ انصاف ہے، آپ نے برابری کی کہ ایک 10 سالہ بچے کو بھی سوٹ دیا، اور ایک جس کے مطلب 4 میٹر سے تصور بھی نہیں بنتا، انہیں بھی ہم نے 4 میٹر دیا۔ تو یہ ہے برابری۔
عدل کہتے ہیں کہ جو 10 سال کا بچہ ہے اسے 3 گز دیا جائے یا 3 بڑی میٹر دیا خوبصورت بات کی جائے، آپ نے۔ اور جو بڑی عمر کے ہیں انہیں 5 میٹر دیا جائے، بہت اس کو خوبصورت کہتے بات۔ ہیں عدل، اس کو کہتے ہیں بہت انصاف۔ اچھی طرح سمجھایا آپ نے۔ دوسری بات جویریہ یہ ہے کہ عدل کہتے ہیں، عدل جب ہوگا نا تو آپ کو رائٹ ہوگا، آپ اپنے ایم این اے سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے ایم پی اے سے پوچھ سکیں گے، آپ اپنے منسٹر سے پوچھ سکیں گے کہ میرا حق ہے آپ پہ، آپ عدالت میں آپ کا حق ہوگا، آپ کے ہاسپٹل میں آپ کا حق ہوگا، آپ کا جہاں جہاں جدھر بھی آپ کے حقوق ہیں آپ کو اس کی پہچان بھی ہوگی، اور خوار ہونا نہیں پڑے گا، دربدر ہونا نہیں پڑے گا، اپنے حق کے لیے آپ کو رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ تو لہٰذا عدل سے جڑی جتنی بھی تقاضے ہیں اس پہ پورا اترنے کے لیے انفرادی طور پر من حیث القوم ہم سب کو ضرورت ہے صحیح۔ کہ ہم اس کی طرف آ جائیں۔ خود سے تو میں کرپٹ ہوں لیکن حکومت کے کرپٹ ہونے کی میں باتیں کروں، خود سے صحیح۔ تو میں چور ہو جاؤں پہلے اور میں اپنے گھر دوسروں سے کی شروع، بات کروں، اپنی خود سے تو میں اصلاح شروع حق کریں۔ کھاؤں اور دوسروں کی میں بات کروں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ فاحکم بین الناس بالعدل، عدل کے ساتھ۔ اچھا عدل جو ہے نا حدیث میں آتا ہے ایک دن کا عدل اچھا فیصلہ 70 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، تو سبحان جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، بے شک بے وقت شک۔ بہت قیمتی ہے، لمحات بڑے اہم ہیں، تو جو ہمیں سن رہے ہیں، جو جس مسنت پر ہے، اگر اس کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور وہ عدل کر لیں، خدا کی قسم آپ کی تختی پہ دوسرے کا نام لکھا ہوگا، دل کی تختیوں پہ آپ کا نام لکھا بے جائے شک، گا بے اگر شک۔ آپ نے عدل کیا ہوگا اور انصاف کیا ہوگا۔ بے شک بے شک۔